اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عمرانیات کا لیکچر نمبر 3 یا 4 جو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں باب نمبر 3 ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ امام غزالی 1058 سے لے کر 1111 تک ان کا یہ عرصہ حیات ہے جس میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حالات زندگی میں ذکر کرتے ہیں ابو حمید محمد ابن محمد بن محمد احمد، جن کو امام الجلیل، حجت الاسلام اور زین الدین کے ناموں سے خطاب کیا جاتا تھا، خراسان کے اضلاع میں ضلع طوس کے قریب طاہران شہر میں 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش فردوسی کی پیدائش سے 100 سال بعد اور نظام الملک طوسی کی پیدائش کے 40 سال بعد ہوئی۔ غزل کے معنی کاتنے کے ہیں۔ ان کے باپ دھاگا کاتتے اور بیچتے تھے، اس نسبت سے غزالی کا کہلائے۔ یعنی امام غزالی کو جو غزالی کہا گیا وہ ان کے والد کی نسبت سے ہے۔ ابتدائی تعلیم طوس میں ہوئی، بعد میں جرجان اور پھر نیشا پور میں محمد الجوینی کی خدمت میں رہ کر نظام الملک طوسی کے کالج میں بطور پہلے شاگرد کے علم حاصل کیا۔ 20 سال کی عمر میں نظام الملک کے دربار میں بطور عاقل، مشیر اور قانون دان کی ان کی خدمات حاصل کی گئی۔ 1091 میں انہیں بغداد میں اعلیٰ کالج کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا گیا۔ نظام الملک اور ملک شاہ جیسے سرپرستوں کے قتل پر وہ زیادہ دیر بغداد کے مدرسے کی خدمت نہ کر سکے۔ 1095 میں بغداد چھوڑ دیا اور شام، مصر، مکہ اور مدینہ میں تقریباً 12 سال تک پھرتے رہے۔ طوس میں اقامت پذیر ہو کر اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین لکھی۔ 19 دسمبر 1111 کو وفات پا گئے۔ امام کا خطاب۔ امام غزالی کو مجدد اور امام کے خطابات سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دور کے الحاد کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کی ترویج کی شمع بلند کی۔ ان کا فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ زندگی اور موت کے تصور نے ان پر ثابت کر دیا کہ دنیا کھوکھلا ڈھول ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی ہمیشہ باقی رہے گی۔ امام غزالی کے نظریات۔ امام غزالی نے انسان کی معاشرتی زندگی پر جو افکار چھوڑے ہیں وہ آج بھی عمرانیات کے علم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ امام صاحب عمرانیات کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے چند اہم افکار و نظریات حسب ذیل ہیں۔ معاشرے کا نظریہ۔ احیاء علوم الدین میں غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں گروہی زندگی کو ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ ہارون خان شیروانی نے امام غزالی کے الفاظ کو یوں نقل کیا ہے: انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ خود اکیلا نہیں رہ سکتا بلکہ دوسروں کا مستقل حاجت مند ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس جیسا انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ یہ صحبت کے 2 وجوہ ہیں۔ پہلی، تخلیق کے لیے جو متضاد صنف کے ساتھ جنسی تعلق کے بغیر ناممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ضرورتوں کی تیاری میں اس کی مدد کی جائے، جس میں خوراک، کپڑے، مناسب تعلیم اور اس کے بچوں کی پرورش ہے۔ اس لیے یہ فطری امر ہے کہ بہت سے افراد کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، جن میں سے ہر ایک کسی خاص تجارت یا صنعت میں لگا ہو۔ پھر یہ تاجر یا دستکار ایک دوسرے سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دوسروں کی امداد کے بغیر زمین کاشت کرے،
کیونکہ اسے زراعت کے لیے اوزار درکار ہوں گے، جن میں درخانوں اور لوہاروں کی خدمت شامل ہوگی۔ اس سے ثابت ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر قدم پر دوسروں کی مدد چاہتا ہے۔ پھر فطرت کے عناصر سے محفوظ رہنے اور بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے مکان بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے قریب رہائش پذیر رہتے ہیں، جس سے شہروں کا وجود قائم ہوتا ہے۔ ان کے اکٹھے رہنے سہنے سے ان میں باہمی جھگڑا فساد بھی ہوتا ہے۔ اگر انہیں ان کی قسمت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جھگڑا اور فساد سے ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ اس میں سے کچھ بیمار ہوتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، ان کی بہبود کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ان کے نتیجے میں کچھ ادارے ابھرتے ہیں جن میں زمینوں کے جھگڑوں کو چکانے کے لیے ان کی پیمائش کے اصول شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے، سامان جنگ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے اور حدود کے اندر رکھنے کے لیے فقہ یا قانون، اور آخرکار جھگڑوں اور فسادات سے نپٹنے کے لیے ثالثیت و حکومت کی تشکیل۔ مالی معاملات کے لیے غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مالیات کی وصولی کے لیے کلیکٹر ہونے چاہیے، مالیہ کے تعین کے لیے اسیر ہو، اور وصول شدہ رقم کے لیے خزانچی، اور منظور شدہ رقم کے خرچے کے لیے تنخواہ کا استاد ہو۔ بادشاہ یا امیر خود ان عہدوں کے لیے لوگوں کو مقرر کرے تاکہ ہر معاملے میں انصاف قائم ہو۔ حاکم کی ضرورت۔ بقول ہارون خان شیروانی، حکومت کے قیام کے لیے امام غزالی سلطان یا حاکم کا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان سے دنیاوی معاملات کو مستقل مقام حاصل ہوتا ہے اور اس کے بغیر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ایسی سیاسی تنظیم کے پاس اسلامی قانون کی منظوری ہوگی۔ ایسے حاکم کے بغیر ملک میں لگاتار بدنظمی اور کبھی نہ ختم ہونے والا قتال شروع ہو جائے گا۔ ملک میں قحط ہوگا اور تمام مصنوعات اور حرفت ختم ہو جائے گی۔ گروہی زندگی کی اہمیت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارسطو کے اس قول کو کہ انسان فطری طور پر سماجی ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ اس نے افراد میں سماجی تعلق قائم کر کے گروہ کی تشکیل کی، پھر ان سے شہری زندگی وجود میں آئی۔ اس سے معاشرتی تعلقات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ صنعتی و تجارتی تعلقات کی بنیاد پر سماجی ادارے وجود میں آئے۔ ان تعلقات میں پیدا ہونے والی بدنظمی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی ادارے یعنی حکومت وجود میں آئی۔ یعنی انسانی فطری طور پر معاشرتی زندگی کا محتاج ہے۔ پھر گروہی زندگی وجود میں آتی ہے اور معاشرتی ادارے قائم ہوتے ہیں۔ تعلقات میں اختلافات پر ضبط قائم کرنے کے لیے سیاسی نظام یعنی حکومت کا تصور وجود میں آتا ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لوگوں کی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے پر انحصار پایا جاتا ہے اور اس تصور کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ معاشرے کی ساری مشینری اسی کے گرد گھومتی ہے۔ مندرجہ بالا وضاحت سے ثابت ہوا کہ امام صاحب گروہی زندگی کو معاشرتی زندگی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ آج بھی عمرانیات کے علم کی بنیاد ہم گروہ پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام غزالی گروہی زندگی، معاشرہ، معاشرتی تعلقات اور معاشرتی اداروں کے تصورات کی وضاحت کرتے ہیں۔ معاشرے کی پوری مشین انہی تصورات پر چلتی ہے جنہیں اداروں کا ایک دوسرے پر انحصار ان میں باہمی تعلقات کو واضح کرتا ہے۔ امام صاحب کے یہ معاشرتی افکار عمرانیات کے نظریات میں اہم آج بھی بنیادی مقام رکھتے ہیں۔ معاشرتی انصاف کا نظریہ۔ بقول ہارون خان شیروانی، غزالی کہتے ہیں کہ دنیاوی عیش و آرام انسانی
موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بغیر اس کے احکامات کو سب سے مقدم جاننا چاہیے۔ جب انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے یا ان کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، وہ خدائی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بادشاہ کے فرائض میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک عادل حاکم بھی ہوگا۔ اگر وہ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، ورنہ شیطان کا نائب۔ نیز حدیث کا متن بیان کرتے ہوئے انصاف کرنے کے لیے حاکم کو مدرجہ بالا 10 اصول بیان فرمائے ہیں۔ قناعت پسندی: ہر معاملے میں حاکم کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو قناعت پسند فریق میں شامل رکھنا چاہیے۔ لوگوں کی خواہشات کی تکمیل: اسے لوگوں کی خواہشات پوری کرنی چاہیے جو انصاف کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ پرتعیش زندگی سے پرہیز: انصاف صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب حاکم اپنے آپ کو تعیش، غذا اور لباس میں نہ ڈالے۔ سرکاری فرائض میں میانہ روی: اپنے سرکاری فرائض میں اسے نرمی اختیار کرنی چاہیے، نہ سختی بلکہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ محکوم کی اطمینان بخشی: اسے کوشش کرنی چاہیے کہ محکوم قانون کی حکمرانی سے مطمئن رہے۔ قانون شکنی سے پرہیز: قانون کو توڑ کر کوئی صلح نہیں کرنی چاہیے بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ مخلصانہ برتاؤ: لوگوں کے معاملات کی نگرانی اس طرح کریں جس طرح اپنے گھریلو معاملات کی نگرانی کرتا ہے، اور قومی کمزور کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ مذہبی علماء سے تعلق: عالموں سے جتنی بار ممکن ہو ملاقات کرے، انہیں کچھ کہنے کا حوصلہ دے اور دینی مسائل پر ان سے مفید مشورے لے۔ افسران زیریں کی نگرانی: اس کے ملازمین، مجسٹریٹ اور دیگر افیسر اپنے فرائض محنت سے انجام دیں، اس بات کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ غلطی پر قابو: اس پر کسی غلط غرور کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی سوچ کی سمت درست ہو اور اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصول کیمیائے سعادت میں حکومت کرنے کے انداز کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ کیمیائے سعادت میں انہوں نے خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی انصاف کے بارے میں تعریف نقل کی ہے جو اس نے کارڈو کے محمد بن کعب سے دریافت کی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انصاف یہ ہے کہ ادنا لوگوں کے ساتھ باپ کی طرح سلوک کیا جائے، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ بیٹے کی طرح اور برابر والوں کے ساتھ بھائی کی طرح۔ سزا جرم کے مطابق دی جائے اور وہ برداشت کر سکے۔ تبری میں اس نے حضرت علی علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے کہ سب سے اچھا منصف وہ ہے جو اپنے فیصلوں میں اپنی خواہشات یا رشتہ داری کے تعلقات یا خوف کی وجہ سے متاثر نہ ہو، امید یا خوف کی وجہ سے متاثر نہ ہو، بلکہ جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے اس پر فطری رویہ اختیار کرے۔ انصاف کے اصول بیان کر کے غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ معاشرتی زندگی کے لیے معاشرتی انصاف کتنا ضروری ہے، کہ کس حاکم کی حکومت کا قیام اس پر مبنی ہے کہ وہ اپنی رعایا میں کس قدر عدل سے حکومت کرتا ہے، یعنی ظالموں کو سزا دیتا ہے اور مظلوموں کی حفاظت کرتا ہے۔ معاشرتی تعلقات کو خوشگوار رکھنے اور معاشرتی زندگی میں استحکام حاصل کرنے کے لیے یہ سماجی انصاف ضروری ہے۔ غزالی کا نظریہ انصاف اصل میں سماجی انصاف اور معاشرتی استحکام کا نظریہ ہے۔ سماجی عمل کا نظریہ:
غزالی اپنا نظریہ سیاست کو اخلاقی قوانین بلکہ اخلاقی عمرانیات کے تابع بناتا ہے۔ اسلام کو اخلاقی قوانین کا سرچشمہ بنا کر اس میں سیاست کا رنگ دیتا ہے اور اس کو سماجی عمل کی بنیاد بناتا ہے۔ انسان جو کردار معاشرے میں ادا کرتا ہے وہ غزالی کی اس نظریہ سیاست سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کام اور محنت کی جگہ بنایا ہے، نیز کہتا ہے کہ انسان کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس سے بھی سماجی عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی وضاحت میں لکھتا ہے کہ مرد و زن جو کچھ کسی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں پر فرض ہے کہ اس پیشے کے متعلق علم حاصل کریں تاکہ کسی قسم کی امکانی غلطی سے دور رہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی کردار جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے ایک نظام کے تحت انجام پاتا ہے اور فرد کی تربیت اس نظام میں ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق امام صاحب نے اس دنیا کو کام کرنے اور محنت کرنے کی جگہ قرار دیا، بیکار رہنے کی ان کے ہاں کسی فرد کو اجازت نہیں ہے۔ نیز انسان کے کردار کی پہچان بھی انہوں نے اسی کارکردگی سے بتائی ہے، جیسے وہ کام کرتا ہے ویسے ہی اس کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھی عمرانیات میں یہ اصول قائم ہے کہ پیشے لوگوں میں ایک خاص شخصیت و کردار پیدا کرتے ہیں۔ ایک پیشے کے لوگوں کے کردار دوسرے پیشے کے لوگوں کے کردار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نیز اپنے نظریے کی تقویت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں جس کی روح سے ہر فرد کے لیے کسی پیشے میں داخل ہونا ضروری ہے اور اس پیشہ میں اتنی تربیت حاصل کرے کہ تکمیل ہو جائے اور کسی قسم کی فنی غلطی یا خامی باقی نہ رہے۔ اس سے ثابت ہوا پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنا عین شرعی حکم ہے اور پیشہ ورانہ کام میں خامی گناہ ہے، کیونکہ پیشہ ورانہ کارکردگی کے اثرات معاشرے کے دوسرے لوگوں پر پڑتے ہیں۔ نااہلی سے کارکردگی ناقص رہتی ہے اور معاشرے کے ان لوگوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے جن کے لیے وہ کارکردگی انجام دے رہا ہے۔ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنا ایک سماجی عمل ہے اور اپنے پیشے میں کارکردگی انجام دینا بھی سماجی عمل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر کا مریضوں کا علاج کرنا، وکیل کے وکالت کا کام کرنا، پروفیسر کا تدریسی عمل وغیرہ سب سماجی عمل ہیں اور پیشہ ورانہ تربیت سے وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب سماجی عمل کے نظریے کے بانی ہیں، جبکہ ان کے 800 سال بعد جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر نے سماجی عمل کا نظریہ پیش کیا۔ امام صاحب کے اس نظریے کے مطابق پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنا شرعی حکم میں داخل ہے۔ مہارت حاصل کرنے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، جو بھی اپنے فن میں مہارت حاصل کرے گا وہ سماجی عمل کے اس اصول کے مطابق معاشرتی مقام پائے گا۔ ترقی یافتہ معاشروں کے ماہرین نے اپنے فن میں کمال حاصل کر کے ساری دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سماجی عمل کی کارکردگی پر برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ عالم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، مہارت کے نتائج و اثرات اللہ تعالیٰ کے عمومی قوانین میں آتے ہیں جو اس نے پوری کائنات کا رب ہونے کی حیثیت سے بنائے ہیں۔ ان میں مسلمان اور کافر کی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی۔ توکل کا نظریہ۔ علامہ شبلی نعمانی نے توکل کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ کے الفاظ کو یوں نقل کیا ہے: جاننا چاہیے کہ علم ایک کیفیت پیدا کرتا ہے اور کیفیت سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ اکتساب معاش کے لیے نہ ہاتھ پاؤں ہلائے جائیں، نہ کوئی تدبیر سوچی جائے، بلکہ آدمی اس طرح بیکار پڑا رہے جس طرح پتھیڑا زمین پر پڑا رہتا ہے یا گوشت تختے پر رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ جاہلوں کا خیال ہے کیونکہ ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے امام غزالی کی اس اصول کو اس طرح بیان کیا ہے: ایشیائی اقوام کا سب سے مشتبہ اور
نازک مسئلہ توکل اور قناعت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی غلط فہمی نے تمام ایشیائی قوموں اور خاص کر مسلمانوں کو ایک مدت سے اپاہج اور نکما بنا دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت کسب معاش کے چھوڑ دینے کا خود ذمہ دار ہے، خود ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں۔ اس خیال نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مختلف صورتوں میں گداگر بنا دیا ہے۔ امام صاحب نے اس پر نہایت مدلل بحث کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی حقیقت کو جس طرح واضح کیا ہے، اس کو شبلی نعمانی نے آسان تر بنا دیا ہے۔ معاشرے کے لاکھوں افراد کا کردار توکل کے تصور سے متاثر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے معاشرے میں توکل کی حقیقت بیان کر کے معاشرتی زندگی کو فعال بنا دیا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک توکل اللہ تعالیٰ سے اس امید و یقین کا نام ہے جو فرد اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا کار منصب کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے۔ امام صاحب نے اپنی مشہور کتاب کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو توکل کی تاکید فرمائی ہے اور اسے شرط ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک توکل دل کی حالتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ذرائع اور بیرونی وجوہات میں خامی رہ جائے تو فنی اسباب اور ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ وہ خامی دور ہو جائے اور قادر مطلق اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے، اسی کا نام توکل ہے۔ توکل کی شریعت پر مبنی ہے۔ توکل کے مراحل میں سے ایک فعل ہے۔ فعل کو رد کرنا پاگل پن ہے۔ تو توکل ہرگز یہ نہیں ہے۔ کیمیائے سعادت میں ایک کہانی اس طرح لکھی ہے کہ ایک دفعہ ایک متقی آدمی گاؤں چھوڑ کر ایک غار میں جا بیٹھا۔ اس نے توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے یہاں روزی دیں گے۔ ایک ہفتے تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ موت آنکھوں میں جھپکنے لگی۔ موت آنکھوں میں چھلکنے لگی۔ اس دور کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اس بے وقوف سے کہیں کہ اسے روزی نہیں ملے گی جب تک وہ واپس اپنے گاؤں میں نہیں جائے گا اور لوگوں سے رابطہ نہیں کرے گا۔ وہ متقی آدمی لوگوں کے پاس آئے اور پھر کثرت سے روزی حاصل کی۔ اس سے مطلع کیا گیا تمہارا یقین تھا کہ تمہارا اتقاء اور توکل ہماری حکمت کو رد کر دے گا۔ تم نے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی مخلوق کو روزی اپنی مخلوق کے ذریعے دیں۔ تربیت کا نظریہ۔ تربیت کے لیے امام صاحب نے اسلام کے ثقافتی معمولات وضاحت کے ساتھ بیان کیے جو تربیت کے نظریے میں شامل۔ امام غزالی نے تربیت کی ابتدائی ارکان اسلام پر عمل سے شروع کیے۔ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں مسلمانی پیدا کرنے کے عنوان کے تحت 4 صفات بیان کی۔ ان میں سب سے پہلی صفت اپنے آپ کو پہچاننا، سعادت اور شقاوت، بدبختی، حقیقت خود شناسی اور معنی باطن شامل ہے۔ روح کو امر ربی قرار دیا ہے، جسم کو دل کی مملکت فرمایا ہے۔ انسان کو اخلاقی ملکوتی کے حصول کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں امام صاحب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے سامنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں جس کی وہ نقل کریں، بری صفت سے روکیں، بچوں میں عزت نفس، حیا اور خلوص کی صفات پیدا کریں، انہیں مشکلات کی زندگی کا عادی بنائیں، اچھے عالم کے سپرد کریں تاکہ ضروری علوم و اخلاقیات کی تربیت کرے۔
شاگرد کے آداب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات سے پاک رکھے، علم پر تکبر نہ کرے، استاد کی فرما برداری کرے، تمام علوم و فنون پر نظر ڈالے مگر ایک میں مہارت پیدا کرے، کسی فن کی تکمیل کے بغیر اس پر قدم نہ رکھے، لوگوں کے مسائل و اختلافات سننے سے پرہیز کرے ورنہ پریشان ہو جائے گا۔ استاد کے آداب میں لکھا ہے شاگرد سے شفقت و محبت سے پیش آئیں اور انہیں بیٹوں کی برابر جانیں اور ان میں اخوت کے جذبات پیدا کریں، تعلیم کے لیے صلہ طلب نہ کریں اور نہ ہی اپنی تعریف کرانے سے خوش ہوں، ممکنہ حد تک شاگرد کو نصیحت کرتے رہیں، شاگردوں کو بری باتوں سے اشاروں کے ذریعے منع کریں، جھڑکنے سے ان کا وقار ختم ہو جائے گا، شاگردوں سے ان کے معیار صلاحیت کے مطابق گفتگو کریں، استاد کے قول و فعل میں مطابقت ہو اور اس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ طریقہ تدریس میں لکھا ہے استاد سابقہ معلومات سے سبق یاد کرائے، بچوں کے لیے سبق آسان بنائے، شفقت و محبت سے کام لے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، وہ طالب علم کی صلاحیت کا اندازہ لگائے۔ بچوں کی جسمانی صحت پر امام صاحب نے اس طرح زور دیا ہے کہ تندرست جسم تندرست دماغ۔ کسب معاش، کسب تجارت کے آداب میں فرماتے ہیں جاننے کی بات ہے جب دنیا راہ آخرت ہی کی منزل ہے اور اسے طے کرنے کے لیے انسان کے لیے کھانا پینا اور لباس تن ڈھانپنا ناگزیر ہے اور ان چیزوں کا حصول کسی کسب کے بغیر ممکن نہیں، تو چاہیے کہ کسب روزی کمانے کے آداب کو بھی پہچانا جائے۔ کسب کے فضائل کے بارے میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دنیا سے بے نیاز رکھنا، یعنی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، اور حلال کی کمائی سے ان کی کفالت کرنا بھی راہ دین میں جہاد کرنے میں شامل ہے اور بہت سی عبادتوں سے افضل درجہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہوئے لکھا ہے جو شخص دنیا میں رزق حلال کا متلاشی رہے تاکہ دنیا کا دست نگر نہ ہونے پائے اور ہمسایوں سے نیک سلوک کرے اور خویش و اقارب یعنی اپنے رشتہ دار جو ہیں سے تلطف و مدارت سے پیش آئے، یعنی تلطف یعنی لطف و مہربانی سے پیش آئے، اس کا چہرہ قیامت کے دن یوں ہوگا جیسے 14ویں کا چاند، اور فرمایا کہ راست گو سوداگر کو قیامت میں صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ حق تعالی ان مومنوں کو دوست رکھتا ہے جو اپنا پیشہ اختیار کر کے روزی کماتے ہیں، اور فرمایا کہ تجارت کرو کہ 10 میں سے 9 حصے رزق اسی پیشے میں ہے۔ امام صاحب نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور دریافت کیا کہ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے جو مجھے کھانا وغیرہ کھلا دیتا ہے۔ فرمایا تو پھر تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ پھر تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کسب معاش سے دستبردار مت ہو جاؤ اور یہ نہ کہنے لگو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی روزی دینے والا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں برساتا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ اے بیٹا کسب سے ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ جو کوئی ایسی درویشی کو اختیار کرتا ہے اسے لوگوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، اس کا دین بھی تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کی مروت باطل ہو جاتی ہے اور دنیا اسے نفرت و حقارت سے دیکھنے لگتی ہے۔ امام صاحب نے لکھا ہے ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ عابد کا درجہ افضل تر ہے امانت دار سوداگر کا۔ یہ سوال کیا کسی بزرگ سے، امام صاحب کہتے ہیں کسی نے کہ امانت دار کا درجہ زیادہ ہے جو عابد
ہے؟ عابد کا درجہ افضل تر ہے ایماندار سوداگر سے، یا سوداگر جو ہے ایماندار اس کا درجہ بلند ہے عابد سے؟ تو کہا کہ ایماندار سوداگر کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ مصروف جہاد ہوتا ہے۔ جناب احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی روزی پہنچا دے گا؟ فرمایا کہ یہ شخص جاہل ہے اور شریعت سے یکسر بے خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں مطلب یہ کہ سعی و کوشش میں لکھا ہے کہ کھوٹا سکہ ہاتھ آ جائے تو اسے چاہیے کہ کنویں میں پھینک دیں۔ اہل بازار کا دکاندار وغیرہ پر واجب ہے کہ کھوٹے سکے کی پہچان کا علم سیکھیں تاکہ اس سے معلوم ہو کہ خراب سکہ کون سا ہے، نہ اس لیے کہ وہ خود کسی سے نہ لے سکے بلکہ ہر اس معاملے کا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ فرمایا کہ مال کی جھوٹی تعریف کرنا اور قسمیں کھانا ظلم خاص ہے، گاہکوں کو ٹالتے رہنا بھی حرام ہے، تجارت میں کسی کی شرافت و سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ لکھا ہے علماء کا بادشاہوں کے ہاں جانا اور حکمرانوں کو نصیحت کرنا علماء کا فرض ہے۔ سماجی حقائقیں، امام نے مسلمانوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور غلاموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، بیماروں کی عیادت کے آداب بتائے ہیں، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق بھی لکھے ہیں، عورتوں کو دیکھنے سے کیا آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں کون کون سی باتیں حرام ہیں بھی لکھا ہے، زیادہ باتیں کرنے کی عادت کا علاج بتایا گیا ہے اور خاموشی کا ثواب بھی بتایا۔ فرمایا جان بچانے کے لیے مردار چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ فرمایا غصہ انسان کا اسلحہ ہے مگر موقع و محل پر ظالم کے سامنے خاموش رہنا روا نہیں۔ عبادت اور اطاعت میں ریاکاری کا علاج بتایا گیا اور ریاکاری کو چھوٹا شرک فرمایا۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو ریاکاری میں شامل ہے۔ امام صاحب نے معاشرتی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں میں افراد کی تربیت کا نظام فرمایا جن میں ہر ایک پہلو کی تفصیل یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر جو تھا، جو تیسرا باب تھا، وہ ہم نے پڑھا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھا۔ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھیں اور یہ کتاب جو 14ویں کلاس کے لیے ہے عمرانیات کی، اس کو انشاءاللہ ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، آپ سے التماس ہے دعا کی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔